نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الادب المفرد کے نئے سلسلے کے ساتھ آج حاضر ہیں، اور آج کا جو سلسلہ ہے یہ حدیث نمبر 501 سے شروع ہو رہا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں کسی آزمائش میں مبتلا کرتا مگر یہ کہ اس کے لیے وہی عمل لکھا جاتا ہے جو وہ حالت صحت میں کرتا تھا جب تک وہ بیمار رہتا ہے، پس اگر اسے عافیت عطا فرمائے، ان کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے راحت عطا فرماتا ہے، اور اگر اسے موت عطا فرماتا ہے تو اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مثل روایت کرتے ہیں، اور یہ اضافہ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر اسے شفا عطا فرمائے تو اسے راحت نصیب فرماتا ہے۔ اب اس روایت کے اوپر اگر ہم غور کریں، اور پچھلا جو درس ہمارا ختم ہوا تھا حدیث نمبر 500 کو بھی ساتھ ملا لیں، تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جب کسی بندے کو یعنی کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس بیماری کو برداشت کرنے، اس پہ صبر کرنے، اس اذیت اور تکلیف کو برداشت کرنے سے جہاں اس کے گناہ جھڑتے ہیں، دیگر احادیث جو پہلے پڑھ چکے ہیں، اس حدیث پاک میں اور بڑی بات اور مومن کے لیے ایک بڑی خوشخبری آ گئی۔ فرمایا کہ جب وہ حالت بیماری میں نہیں تھا، حالت صحت میں تھا، تو اس وقت وہ جو نیک کام وہ کرتا تھا، نفلی عبادات کرتا تھا، تسبیح و تحلیل کرتا تھا، جو چیز اس کی عادت میں تھی، وہ جو زندگی میں جن چیزوں کو ترک نہیں کرتا تھا، آج بیماری کی علالت کی وجہ سے وہ کر نہیں پا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان ساری چیزوں کا ثواب جب تک وہ بیمار ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا مومن بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ بیماری کی حالت میں وہ جو امور صالحہ عادتاً وہ سر انجام دیتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 502 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے بخار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، پس اس نے عرض کی مجھے آپ کے ان اہل کی طرف بھیجا گیا ہے جو آپ کے نزدیک بہت بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انصار کی طرف بھیج دیا، تو وہ ان یعنی انصار کے پاس 6 دن 6 رات رہا، حتیٰ کہ یہ صورتحال ان پر سخت دشوار ہوئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انصار کے پاس ان کے گھروں میں تشریف لے گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بخار کی شکایت کی۔ پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان مکان اور گھر گھر میں گئے اور ان کے لیے عافیت کی دعا فرمائی۔ پس جب آپ لوٹے تو ایک عورت ان میں سے آپ کے پیچھے آئی، اس نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بے شک میں انصار سے ہوں اور بے شک میرے والد بھی انصار سے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے اسی طرح دعا فرمائیں جیسے آپ نے انصار کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تو چاہے، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے بیماری سے شفا کی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تجھے عافیت عطا فرمائے، اور اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے لیے جنت اس کا اجر ہے، اس صبر کا اجر ہے۔ اس عورت نے کہا بلکہ میں صبر کرتی ہوں اور میں جنت کو خاطر میں نہیں لاتی ہوں۔ اب اس پوری حدیث پاک کے اندر چند باتیں کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل کے عیادت فرمانے کے لیے گئے، لہذا جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اور جب آپ عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اس کے لیے دعا کریں، شفا کی دعا کر سکتے ہیں، عافیت کی دعا کر سکتے ہیں، صحت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ خاتون کا واقعہ کہ اس خاتون کو حضور نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے گی تو تجھے اس صبر کے نتیجے میں وہ جو بیماری کی وجہ سے اذیت کے اوپر صبر کرے گی، فرمایا اس کی وجہ سے جنت ملے گی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں صبر کروں گی اور میں جنت کو خاطر میں نہیں لاتی ہوں،
اب یہ دو جملوں کو سمجھنا ہے. ایک تو انہوں نے کہا حضور میں صبر کروں گی، اور ساتھ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں جنت کو خاطر میں نہیں لاتی. یعنی آقا آپ نے جو مجھے صبر کی تلقین کی ہے، آپ کی بات میرے لیے بہت بڑی ہے، اور میں صبر کروں گا اپنے رب کی رضا اور آپ کی فرما برداری کے لیے، جنت کے لیے نہیں. جنت سے بڑھ کر آپ اور آپ کا رب ہے لیے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اس سے یہ پتہ چلا جب بھی صبر کریں اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں. جنت جیسی نعمتیں جو ہیں وہ انہی کے ذریعے سے ہی نصیب ہونی ہیں. پھر آگے حدیث نمبر 503 دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی مرض جو مجھے پہنچے مجھے بخار سے زیادہ پسند نہیں، کیونکہ یہ میرے ہر عضو میں داخل ہوتا ہے، اور بے شک اللہ عز و جل ہر عضو کو اجر میں اس کا حصہ عطا فرماتا ہے. کیونکہ بخار بندے کو پورے جسم پہ ہی آتا ہے، لہذا پورے جسم کے گناہ دھلنے کا بخار باعث بنتا ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں مجھے بخار کی تکلیف برداشت کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ جسم کے سارے اعضاء پہ آتا ہے، لہذا تمام جسم کی تکلیف کو برداشت کرتا ہوں تو ہر طرح کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 504 ہے. حضرت ابو وائل حضرت ابو نحیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے کہا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. انہوں نے کہا اے اللہ بیماری میں کمی فرما، اس کے اجر میں کمی نہ فرمانا. ان سے کہا گیا دعا کیجئے دعا کیجئے، تو انہوں نے کہا دعا کی اے اللہ مجھے اپنے مقرب بندوں میں سے بنا دے اور میری والدہ کو حور عین میں سے بنا دے. اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو یا پھر کوئی نیک آدمی آئے، کوئی بندہ بیمار ہو، تو اس کو چاہیے کہ نیک آدمی سے یہ کہے کہ میرے لیے دعا کرے. جیسے پچھلی 2 حدیثیں گزر گئی ہیں، حدیث نمبر 502 کے تحت ہم نے مضمون پڑھا ہے. تو دعا کے لیے کہیں اور وہ دعا کریں. لہذا جب بھی بیمار کے لیے دعا کریں تو عافیت کی دعا کریں. اور اگر وہ بیماری ایسی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس بیماری میں یہ مریض بچے گا نہیں، تو اس کے سامنے نہ کریں، اس کے علاوہ دعا کریں اے مالک کریم اگر اس کی زندگی ہے تو صحت دے، اور اگر اس کا دنیا سے جانا ہے تو مولا اس کے لیے آسانی عطا فرما، اپنی رضا میں اے مالک کریم اس کی زندگی کو مکمل فرما اور اس کو جنت میں عالی مقام عطا فرما. یہ اس سے درس ملتا ہے. پھر آگے حدیث نمبر 505 ہے. حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے فرمایا کیا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا یہ کالے رنگ والی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. اس نے عرض کی میں مرگی زدہ عورت ہوں اور مرگی کے دورے میں ننگی ہو جاتی ہوں، یعنی لباس جو ہے وہ برہنہ ہو جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے عافیت عطا فرما دے. تو اس عورت نے کہا میں صبر کروں گی، کیونکہ حضور کی زبان ایک دس سے نکل اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے. تو اس نے حضور کی بات کو ترجیح دی، آقا میں تو صبر کروں گی کیونکہ آپ کی زبان پاک سے نکل گیا ہے. لیکن پھر آگے اس نے کہا، اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی. پھر اس نے عرض کی آقا میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میرے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ میں برہنہ نہ ہوا کروں. تو آپ نے اس کے لیے دعا فرما دی. اب دعا حضور علیہ اس نے ایک فرما برداری حضور کی کہ اگر تو اس اذیت پہ صبر کرے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس مرگی کی بیماری کی اذیت پہ صبر کروں گی، پر اس کے ساتھ دوسری کیفیت بھی بنتی ہے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے مرگی کا تو اس کے اندر میں ایسی بے خود ہو جاتی ہوں کہ میرے وجود پہ کپڑے بھی سلامت نہیں رہتے. لہذا آپ کپڑے سلامتی کی دعا فرما دیں، بقیہ میں اس بیماری کی اذیت پر صبر کروں گی، آپ کے حکم کے مطابق میں اس پر صبر کروں گی. اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ بیماری کیسی بھی ہو آپ کا صبر نہیں ٹوٹنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اور جب بندہ بیماری پہ صبر کرتا ہے تو دوستو بیماری ہار جاتی ہے، اور جب بندہ بیماری پہ بے صبری کرتا ہے تو بیماری بندے پہ جیت جاتی ہے. بے صبری کا تو اجر بھی نہیں ہے. لہذا صبر کریں اللہ کی رضا کے لیے تو بیماری ختم ہو جائے گی، اور اگر بیماری نے ختم نہیں ہونا تو اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ
जन्नत अता फरमाएगा। हदीस नंबर 506 देखें, हज़रत इब्न जुरैज से रिवायत है, कहते हैं कि मुझे हज़रत अता ने खबर दी कि उन्होंने हज़रत उम्मे ज़ुफ़र को काबा मुकर्रमा की सीढ़ियों में देखा। ये काले रंग के लंबे कद वाली औरत थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मुलाइका कहते हैं कि उनको हज़रत कासिम ने खबर दी कि उन्हें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जिस मोमिन को कोई कांटा चुभता है, यानी कांटा भी अगर चुभता है या उससे ऊपर कोई तकलीफ पहुंचे, तो ये उसके लिए उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। इस रिवायत को इमाम बुखारी 3 मुकाम पे लाए, 103, 4939, 5640, सही मुस्लिम में 2572, सुनन अबी दाऊद के अंदर 3093 के ऊपर ये रिवायत मौजूद है। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 507, हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी मुसलमान को दुनिया में कोई कांटा चुभता है तो उसने इस पर सवाब की उम्मीद रखी तो इसके जरिए क़यामत के रोज उसके गुनाहों में कमी की जाएगी। यह रिवायत भी सही बुखारी में भी है 5641, सही मुस्लिम में 2573। फिर आगे हदीस नंबर 508 है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिस किसी मोमिन मर्द या मोमिन औरत या मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत को बीमारी लगती है तो अल्लाह ताला इसके बदले उसकी खताओं को मुआफ फरमा देता है। लिहाजा बीमारी ये जिस्म का तकाजा है, इंसानी जिस्म पे बीमारी की वारदात होती है, ये एक फितरी अमल है और ऐसा होता है, इसके इनकार कोई नहीं कर सकता। लिहाजा जब आपको पता है कि बुखार ने आना है, तकलीफ तो आके रहेगी, तकलीफ तो आती है, ऐसी सूरत में हमने अपनी तरबियत इस सतह पे लेके जानी है कि जब भी तकलीफ आए तो उस अजियत पर, तकलीफ पर हमने सब्र का दामन तर्क नहीं करना, क्योंकि कुरान फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि जो सब्र करता है उसको अल्लाह की मायत नसीब होती है, उसको अल्लाह ताला की रहमत नसीब होती है, अल्लाह तबारक व तआला की ताईद मिलती है, अल्लाह की खुशनुदी नसीब होती है उसको। लिहाजा बीमारी के अंदर सब्र करने से जहां अल्लाह की मायत मिलती है वहां अल्लाह की बारगाह से अजर भी मिलता है। और अगर बंदा बीमारी के अंदर सब्र करे तो उसके गुनाह भी माफ होते। उम्मत मुस्तफ़ा पर अल्लाह ताला का करम है, यह हुजूर की निस्बत का कमाल कि अगर कोई बंदा बीमार है, वो कुछ उमूर आदतन सरंजाम देता था, जिंदगी में उसकी मुदावमत इख्तियार करता था, वो तर्क नहीं करता था। अगर वो बीमार हो गया है और बीमारी की हालत में वो अमल बजा नहीं लाता तो अल्लाह अपने फजल से उसका सवाब उसको अता फरमा देगा। लिहाजा बीमारी में बीमार पुरसी भी करने जाना चाहिए, खुद बीमार है तो दूसरे से दुआ भी करवानी चाहिए, और बीमारी में सब्र करना चाहिए कि यह अजर का बाइस है, और बीमारी में सब बेसब्री से बचना चाहिए कि इससे बंदे का अजर ज़ाइल हो जाता है। और दूसरा ये कि जब बंदा बीमारी पे सब्र करता है तो वो बीमारी को हरा देता है। आज का दर्स इसी हदीस नंबर हम 508 के ऊपर ख़त्म कर रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह अगली हदीस के साथ, अगले दर्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।